الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد أورد الإمام الألباني حديثا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: رديه، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات. فقال: والله يا عائشة لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سارے مسافر ہیں، اور یہ سفر بھی ایسا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں اس کا سفر ختم کب ہو جائے گا. ایسا عجیب سفر ہے. دنیاوی سفر کرتے ہیں، آج جانا ہے، کل جانا ہے، 10 دن بعد جانا ہے، تیاری کرتے ہیں، سفر اتنی دیر کا ہوگا، فلاں تاریخ کو پہنچ جائیں گے، واپسی ہے. لیکن یہ جو سفر ہے جس میں واپسی ہے ہی نہیں، اس سفر کا پتہ ہی نہیں ہے. ممکن ہے گفتگو کرنے والا گفتگو کرے اور دوران گفتگو ہی اس کا سفر ختم ہو جائے. ممکن ہے کہ بیٹھنے والے آپس میں بیٹھیں، اس کے بعد دوبارہ بیٹھنے کی فرصت ہی نہ ملے. یہ جو اتنا مختصر اور اتنا ایسا سفر جس کی انتہا، جس کا ختم ہونا کسی کو بھی پتہ نہیں، ہم مسافر لوگ اس سفر کی اس دنیا میں اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنی آسائشیں، اتنا آرام کہ ہم ساری زندگی اسی آرام کو اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں. یہ آیا ہے اب یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہے اب یہ بھی ہونا چاہیے، میرے لیے ہے اب میری اولاد کے لیے، اولاد آگے میری نسل کے لیے ہونا چاہیے. اور اسی کو اکٹھے کرتے کرتے خود ہم قبر کے گھڑے میں پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ یہ بتلاتی ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن آرام، آسائش اور یہ بہت زیادہ جو سہولیات ہیں، ان سے جتنا بچ سکتے ہو اس سے بچ کے زندگی گزارو. توفیق ہے، استطاعت ہے، لیکن یہ ہے کوشش کرو کہ زندگی سادی گزرے. اور اس میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنے فائدے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لمبی بات ہے. اور اس میں
ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی مشکلات، آپ کی زندگی سے پڑھتے رہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے پاس وقت نکل آئے، آئیے دیکھیے جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے اور جو اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگے مولا کریم انہیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جن کے ساتھ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ انصار میں سے ایک خاتون میرے گھر میں آئی، یعنی بیت النبوہ میں آئی، کاشانہ نبوت میں وہ خاتون آئی، تو کہتی ہیں اس انصاریہ خاتون نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پڑا ہوا ہے، اور وہ بستر کیا ہے؟ عباءۃ مثنیہ، اوپر جبہ سا جو عرب مرد اوپر لیتے ہیں عام طور پر سردی میں، لمبا سا، وہ ہے بستر کی جگہ پڑا ہوا، اور اسے دگنا کیا ہوا ہے، یعنی اسے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے تاکہ بستر نرم ہو جائے، آرام دہ ہو جائے، پتلا سا ہوتا ہے، زمین کے اوپر پڑا ہے تو اسے فولڈ کر کے تہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہی جو چیز اوپر پہنی جاتی ہے عباء جسے کہتے ہیں، ایک طرح کا جو اوور کوٹ سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس انصاریہ خاتون نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر کو دیکھا تو حیران ہوئی۔ جب واپس گئیں تو واپس جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا بستر بھیجا، اور وہ کیسا بھیجا؟ ایسا بستر جس کے اندر ساری روئی کو بھرا ہوا تھا، نرم، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے، سال دو گزر جائے تو فوراً بدل دیتے ہیں کہ اب نہیں لیٹا جاتا، نیا بستر بنا کر بھیجا، اور اس نئے بستر کے اندر روئی بھر کے بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاریہ خاتون آئی تھی، انہوں نے آپ کے اس بستر کو دیکھا جو کہ اوپر کا چوغا ہے، اوپر کی عباء ہے، دیکھا، گئیں، اور پھر جا کر انہوں نے یہ بستر بنا کر نیا بھیج دیا ہے، اور اس کے اندر روئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ردیہ، عائشہ اسے واپس بھیج دو، اس کو واپس کر دو۔ اب حضرت عائشہ وہ کہتی ہیں فلم اردہ، میں نے بھیجا نہیں، اس کو رکھ ہی لیا۔ تنگ دستی ہے، مشکل زندگی ہے، اور حضرت عائشہ وہ ابھی کو بڑی بوڑھی عورت نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، تو کتنی عمر ہوگی؟ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے واپس نہیں بھیجا، اور فرماتی ہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ مجھے پسند آئے یہ میرے گھر میں رہے، میرے پاس رہے، استعمال کریں گے، نرم ہے، روئی ہے، نیا ہے۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر کہا 3 بار آپ نے فرمایا عائشہ واپس کرو،
عائشہ واپس کرو، عائشہ اس کو واپس بھیج دو، نہیں رکھنا ہے ہم نے۔ پھر تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عائشہ سنو، اگر میں چاہوں، اگر میں پسند کروں، اگر میری یہ چاہت ہو کہ میرے پاس دنیا ہو، آرام ہو، آسائش ہو، سکون ہو، نعمتیں ہوں، تو سنو، میرا اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو چلا دے، میں جہاں بھی جاؤں سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ہوں۔ لیکن نہیں، زندگی میں نے ایسے نہیں گزارنی۔ اور دوسری، بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میرا اور اس دنیا کا کیا تعلق ہے، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، بلکہ میری مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ روانہ ہوا، راستے میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے رکا، ثم راح فترکها، پھر اس نے اس درخت کو چھوڑا اور روانہ ہو گیا۔ تو جو درخت کے نیچے رکنا ہے آرام کے لیے، وہ میرے لیے یہ ساری زندگی اور ساری دنیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا، اگر میں چاہوں تو میرے اللہ، میرا مالک، میرا رب میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو چلا دے، میرے ساتھ چلتے رہے۔ لیکن نہیں، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ آخرت میں تیار کر رکھا ہے، نہ ذہن سوچ سکتا ہے اور نہ دل پر اس کا خیال اور گمان گزر سکتا ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے ہم گناہگاروں کو آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے، آخرت کی آسائشوں سے محروم نہ فرمائیے، آخرت میں اپنی رحمت سے جنت سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.